اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تعوذ کے بارے میں، یعنی ہم نماز میں جو تعوذ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، نماز کا جو ہے اس میں سورۃ فاتحہ کے بارے میں جو کیا احادیث ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی، اور دوسری بات یہ کہ سورۃ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے، مطلب جب اسے پڑھتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ کے اختتام پر ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے استفتاح کے بعد یہ تعوذ پڑھتے: اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ترجمہ: میں سننے والے جاننے والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے وسوسے اور برے خیالات سے، اس کی پھونک، کبر و غرور سے اور اس کے جادو سے۔ جب ہم پہلی رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت سے پہلے تعوذ پڑھنا لازمی ہے، جبکہ باقی رکعات میں تعوذ پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی باقی رکعات جو ہیں ان میں تعوذ نہ پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی جب ہم نے نماز شروع کرنی ہے تو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے جو ہے تعوذ پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا لازمی ہے۔ لیکن جو باقی رکعات ہیں اس میں تعوذ پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو کچھ دیر خاموش رہے بغیر سورۃ الفاتحہ سے قرأت شروع کر دیتے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ دوسری رکعت میں ہم جو ہے سورۃ الفاتحہ سے پہلے تعوذ نہ بھی پڑھیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کا اندازہ ہم اس حدیث مبارکہ سے لگا سکتے ہیں کہ ہر نمازی، خواہ امام ہو، مقتدی ہو یا اکیلا ہو، سورۃ فاتحہ ضرور پڑھے گا۔ اسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، یعنی نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اسے ضرور پڑھیں گے۔ یہ جبراً اور سرن دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، یعنی اس کو اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آواز میں بھی اس کو پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ ہمیں سورۃ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جہری نمازوں میں امام و مقتدی بلند آواز سے آمین کہیں۔ یعنی اس بات سے ہمیں اس حدیث سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے تو اس کے بعد ہم نے آمین ضرور کہنا ہے، یعنی اگر ہماری آمین جو ہے وہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو ہمارے جو جتنے بھی سابقہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ جو سورۃ فاتحہ ہے اس کے بعد قرآن مجید میں سے ہم کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سورت ہم چاہیں، جو ہمیں آسان لگتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو قبلہ رخ ہو جائے تو تکبیر تحریمہ کہہ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھ، پھر قرآن میں سے جو تو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ۔ یعنی ضروری نہیں کہ ہم سورۃ اخلاص ہی پڑھیں، آپ کو جو صورت آتی ہے، جو آپ کو آسان لگتی ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ چیز اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔